بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وباللہ الحمد للہ الصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ عزیزان گرامی، مقام اور منزلت امامت کے حوالے سے ہماری ڈسکشن جاری تھی۔ فرسٹ ڈسکشن میں ہم نے عقیدہ امامت سے ریلیٹڈ کچھ بیسکس کو ڈسکس کیا، امامت کی بیسک ڈیفینیشن اور کون سی وہ بنیادی شرائط ہیں کہ جو امام معصوم میں پایا جانا ضروری اور امام میں پائی جاتی ہیں۔ سیکنڈ ڈسکشن میں ہم نے آپ کی خدمت میں اللہ کی جانب سے 12 ائمہ اطہار، رسول کے 12 برحق اور حقیقی جانشین ائمہ اہل بیت کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ وہ خاص مقام، منزلتیں، وہ خاص عہدے، وہ خاص رتبے بیان کیے جو صرف آپ اہل بیت سے، جو ائمہ اہل بیت سے خاص ہیں، جن میں کوئی 15واں انسان دنیا میں ان 14 معصومین کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ہم نے ان مقامات کے بیان کا آغاز کیا اور ہم نے اس کے لیے جس مٹیریل سے سہارا لیا وہ تھا زیارت جامعہ کبیرہ۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ زیارت جامعہ کبیرہ ہی کیوں ہم نے چوز کی، کیا اس کی خاصیت ہم نے لاسٹ ڈسکشن میں عرض کی۔ ہم نے زیارت جامعہ کبیرہ جو طویل زیارت ہے اور ائمہ کے مقامات، ائمہ کے فضائل کا ایک سمندر ہے، اس میں سے ہم نے سمرائز کرتے ہوئے اس کو 15 پوائنٹس کا انتخاب کیا، چوز کیا، اور وہ 15 پوائنٹس ہم آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے عرض کر رہے تھے۔ جن 15 پوائنٹس میں ہم نے 4تھ پوائنٹ تک آپ کی خدمت میں لاسٹ ڈسکشن میں عرض کر دیا تھا، اور آج کی ڈسکشن میں ہم انشاءاللہ باقی 11 پوائنٹس کو ذکر کریں گے۔ 5تھ پوائنٹس جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، ائمہ کی اطاعت از ایکولز ٹو اللہ کی اطاعت۔ خوب توجہ کیجیے گا، ائمہ کی بات ماننا، ان کی بات پر عمل کرنا بالکل ویسے ہی ایگزیکٹلی جیسے اللہ کی بات پر عمل کرنا، اور یہ رتبہ بھی اس کائنات میں 14 معصومین، 14 انفیلیبلز کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ خوب غور کیجیے گا۔ ہم پھر وہی بات مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مراجع کرام، ہمارے سر کا تاج، دور غیبت میں ہمیں گمراہیوں سے بچانے والے، دین کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرنے والے، ان کا بہت بڑا حق اور احسان ہے ہم پر، لیکن اس کے باوجود میں نے لاسٹ ڈسکشن میں آپ کی خدمت میں وہ فرق، وہ ڈفرینشیٹر بتایا تھا کہ یہ بھی ہمیں اللہ کا حکم بتانے والے اور ائمہ بھی اللہ کا حکم بتانے والے، مگر فرق کیا ہے؟ اسی طرح یہاں جب ہم مرجع کی تقلید کرتے ہیں تو اس کی سب سے بہترین اور اس کی ممکنہ حد تک ریسرچ کے مطابق جو اللہ کا حکم ہے اس نے ہمیں وہ بتایا، مقابل میں ائمہ، اب یقیناً مرجع بھی اللہ کی ائمہ کے فرمودات اور ان کے کلام سے ہی دین کا حکم اور دین کی فہم لیتے ہیں۔ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان دونوں چیزوں میں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ امام جب بات کرتے ہیں تو لوح محفوظ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کائنات میں کسی بھی انسان کی بات مانیں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، بہت اچھی بات ہے، یا ہم اپنے اساتذہ کی بات مانیں، کسی عالم دین کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، اپنے مرجع تقلید کی بات مانتے ہیں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جس قدر ممکن تھا اللہ کی اطاعت کرنا ہم نے کر لیا، لیکن کیا یہ بات لازم ہے؟ 100% ہم شور ہیں کہ وہی اللہ کی بات تھی جس پر ہم نے عمل کیا؟ والدین کی بات ماننا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے از ایکولز ٹو کہ ہم نے اللہ کی بات، جو اللہ کی بات تھی وہ مان لی؟ ممکن ہے والدین کبھی کسی کو نہ چاہتے ہوئے، اپنی لیک آف نالج کی وجہ سے، نہ کہ بدنیتی کی وجہ سے، لیک آف نالج کی وجہ سے غلط بات کی طرف گائیڈ کرے۔ پرابیبلٹی ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن جب ائمہ طاہرین کوئی بات بیان کرتے، جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو جہاں
1% چانس بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بات اللہ کے حکم کے مخالف ہو۔ امام جب کوئی بات بتاتے ہیں، رسول بھی اور امام بھی جب کوئی بات بتاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹلی اللہ کی یہی بات ہے۔ اللہ اپنی بات ہم تک پہنچاتا ہی ان حجتوں کے ذریعے سے ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا راستہ اور طریقہ نہیں ہے جسے اللہ نے اپنایا ہو، مثلا ہمیں واٹس ایپ کر دے یا ہمیں ڈی ایم کر دے۔ نہیں، اللہ نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ جو بات اللہ کو اپنی مخلوق تک پہنچانی ہے وہ ان 14 انفیلیبلز کی زبان سے اللہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ یعنی یہ بات کر رہے ہیں گویا اللہ ہم سے ہم کلام ہے۔ اس وجہ سے صرف یہ ہستیاں ہیں 14، یہ 14 انفیلیبلز، کہ ان کی اطاعت از ایکولز ٹو اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کر اس پر عمل کیا، گویا آپ نے اللہ کی بات پر عمل کر لیا۔ ارشاد ہوتا ہے زیارت میں، خوب غور کیجئے گا، کیا ائمہ کا توحید سے رشتہ ہے؟ من والاکم فقد والا اللہ، جس نے آپ اہل بیت سے محبت کی، آپ کی ولایت رکھی، در حقیقت اللہ سے محبت کی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی نگاہوں میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے اللہ کا کہ انسان جس کی طرف دیکھ کر کہہ سکے کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا، یا اس سے محبت کر کے کہے میں نے اللہ سے محبت کر لی۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسا وجود ہے تو وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہے، اللہ عز و جل کی ذات گرامی اس سے پاک و منزہ ہے۔ اللہ کے معیار کو پہچاننے جاننے کا، یعنی اس کی محبت، اس کی نفرت، اس کا حکم، اس کی نہیں، اس کا امر، اس کی اطاعت، یہ جتنے مفاہیم ہیں، جتنے میننگز ہیں جو ہم اللہ سے خود کو قریب کرنے کے لیے جن کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو جاننے، پہچاننے، دیکھنے کا معیار صرف اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہے، کیونکہ اللہ نے صرف انہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے ہم انسانوں پر، انہیں جسے ہم حجت خدا کہتے ہیں۔ حجت خدا کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ آپ نے اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ آپ نے اگر اللہ کی بات سننی ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ان کی بات سنیں۔ من والاکم فقد والا اللہ، جو آپ کی ولایت رکھتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، جس نے آپ سے دوستی کی، اس نے در حقیقت میں اللہ سے دوستی کی۔ ومن عاداکم فقد عاد اللہ، کیوں ہم ان کے دشمن کو اللہ کا دشمن کہتے ہیں؟ جس نے آپ اہل بیت ائمہ سے دشمنی رکھی، اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ ومن احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ، کیوں مراجع نے، کیوں علماء نے ناصبی کو نجس کہا؟ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت ائمہ جس نے آپ سے بغض رکھا، در حقیقت اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ، جو آپ سے جڑ گیا در حقیقت اللہ سے جڑ گیا، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس اس دنیا میں اللہ کی مرضی کو پہچاننے کا۔ اگلا پیراگراف، اگلا پوائنٹ نمبر 8، ائمہ دنیا میں ہم پر گواہ، یعنی اللہ نے اس دنیا میں جب انسانوں کو بھیجا کہ جس دنیا میں انسان کے ایکشن پر آخرت میں اس کا حساب ہونا ہے، تو اللہ نے دنیا میں انسان کے ہر ایکشن پر اپنی حجت کو گواہ بنایا۔ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم رکھتا ہو، جانتا ہو، دیکھتا ہو۔ خوب غور کیجیے گا، ائمہ طاہرین کا ایک مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ وہ مخلوق پر ان کے اعمال کے گواہ ہیں، اور اس کی طرف قرآن کی آیت میں ارشاد ہوا، وَقُلْ اعْمَلُوا، ارشاد ہوا اے رسول ان سے کہیے تم عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَهُ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال پر گواہ ہے، واضح سی بات ہے۔ وَيَقُولُ، اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ خاص مؤمنین ہیں جو تم سب کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ائمہ نے بتایا کہ فقط ہم وہ مؤمنین ہیں کہ جنہیں اللہ نے مخلوق کے عمل پر گواہ بنایا۔ تو آج کے بعد میرے نوجوان دوست یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم کوئی اچھا یا برا کام کرتے ہیں تو جہاں اللہ دیکھ رہا ہے کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں عقیدہ توحید مضبوط ترین ہونا چاہیے، وہیں ہمیں یہ خبر بھی ہونی چاہیے کہ میرے وقت کے امام بھی دیکھ رہے ہیں، میرے وقت کے امام سے بھی میرے اعمال، میرے ایکشنز چھپے ہوئے، ہڈن، پوشیدہ نہیں ہیں۔
وشہداء دار الفنا وشفعاء دار البقاء. زیارت جامعہ میں ارشاد ہوا اے میں اہل بیت میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دار فنا یعنی فنا ہو جانے والے گھر یعنی دنیا میں اللہ کی جانب سے لوگوں پر گواہ ہیں، وشفعاء دار البقاء اور ہمیشہ باقی رہنے والے گھر یعنی آخرت میں آپ لوگوں کی شفاعت کرنے والے اور سفارش کرنے والے ہیں. دنیا میں آپ کو لوگوں پر شہید یعنی گواہ بنایا اور آخرت میں آپ کو یہ عہدہ دیا کہ آپ لوگوں پر شفیع یعنی ان کی سفارش کرنے والے ہوں گے. پوائنٹ نمبر 7 ائمہ سے جنگ کرنے والا ہے. در حقیقت جب ہم نے حجت خدا کے پوائنٹ کو پوری طرح اسٹیبلش کر دیا تو اب آپ کے لیے اس نتیجے تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی حجت سے جنگ کرے در حقیقت وہ جنگ کس سے جنگ ہے؟ وہ جنگ اللہ سے جنگ ہے. خوب غور کیجئے گا. فرعون نبی اللہ موسیٰ سے مقابلہ کر رہا تھا مگر دشمن اللہ کا تھا. جن لوگوں نے رسول اللہ سے جنگ کی در حقیقت اللہ سے جنگ کی. اسی طرح جو لوگ امام معصوم سے جنگ کیا کرتے تھے چاہے وہ جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو یا کربلا کا واقعہ ہو یا امام حسن کے واقعات ہوں، اسی طرح جو لوگ امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف سے جنگ کریں گے وہ جنگ اللہ کی حجت سے ہوگی یعنی در حقیقت وہ اللہ سے جنگ کرنا ہوگا. اور اللہ سے جنگ کرنے والا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے من اتبعکم فالجنۃ مأواہ. اے ائمہ اہل بیت میں گواہی دیتا ہوں جو آپ کو فالو کرتا ہے اس کا فروٹ اسے جنت ملے گی یعنی اس کا نتیجہ جنت ہے، رزلٹ جنت ہے. ومن خالفکم فالنار مثواہ. جو آپ کی مخالفت کرتا ہے جو آپ کو فالو نہیں کرتا ہے جہنم اس کا رزلٹ ہوگی. ومن جحدکم. خوب غور کیجئے گا. شہردہ معصومین 14 انفیلیبلز کے علاوہ کسی کے حق میں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ماننے والا 100% جنتی ہے اور اس کو نہ ماننے والا 100% جہنمی ہے. کسی بھی انسان کو اللہ نے دنیا میں معیار نہیں قرار دیا سوائے 14 انفیلیبلز کے. پھر ارشاد ہوا ومن جحدکم کافر. جو آپ کا انکار کرے وہ کافر ہے. ومن حاربکم مشرک. جو آپ سے جنگ کرے وہ در حقیقت مشرک ہے. ومن رد علیکم. جو آپ کی بات کو رد کرے ٹھکرا دے فی اسفل درک من الجحیم. وہ جہنم کے سب سے لاسٹ درجے میں یعنی سب سے پسترین درجے میں ہوگا. پوائنٹ نمبر 8 ائمہ کی نورانی خلقت. یہ بات واضح ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہمارے پاس احادیث اور روایات کا مجموعہ ہے کہ ایک ائمہ طاہرین کی اس دنیا میں ظاہری ولادت ہے. یہ ان کی خلقت کی، یہ ان کی کریشن کی سٹارٹنگ نہیں ہے بلکہ ان کی کریشن کی سٹارٹنگ کب ہے کہ جب اس عالم دنیا کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے ان ہستیوں کے نور کو پیدا کیا. جب اور کچھ نہیں تھا، جب اللہ نے رسول یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام کے نور کو خلق کیا. پہلے نور رسول اور نور علی کو خلق کیا، پھر پنجتن کے نور کو خلق کیا اور پھر باقی چہردہ معصومین 14 انفیلیبلز کے نور کو خلق کیا. اس نورانی خلقت کی طرف زیارت جامعہ میں یوں اشارہ ہوا وَأَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ. میں گواہی دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، یقین جانی ایک ایک سینٹنس اپنے آپ پہ ایک طویل شرح کا، ایک طویل بیان کا محتاج ہے. ہم صرف سمری آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ شوق پیدا ہو اور انسان مزید خود ان موضوعات اور ائمہ کے مقامات کو پڑھے، ڈسکس کرے، دیکھے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی روحیں، اسپرٹس، آپ کا نور اور آپ کی طینت، وہ جس سے انسان کا یہ مٹیریلسٹک بدن بنا ہے، یہ مٹیریل باڈی بنی، یہ تینوں چیزیں اپنے وجود میں، اپنی برکت میں، اپنے مقام و مرتبے میں ایک ہیں. طابت و طہرت بعضها من بعض. یہ سب کے سب ایک جیسی ہی پاک اور پاکیزہ ہے. خلقکم اللہ انوارا. اللہ نے سب سے پہلے آپ کو جب خلق کیا تو نور کی صورت میں کیا، نور کی فارم میں کیا. فجعلکم بعرشہ محدقین. یہ دنیا تو بنی نہیں تھی تو آپ کہاں تھے؟ آپ کو اپنے عرش کی جو اس مخلوق خدا میں، اس پوری کائنات اور اس سے باہر میں جو اللہ کے قریب ترین معنوی مقام تصور کیا جاتا ہے وہ عرش خدا ہے. اللہ نے آپ کو اپنے عرش کے سرہانے رائٹ سائڈ پر قرار دیا بعض روایت کے مطابق.
کب تک؟ حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان اور منت کی. فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جب آپ کو دنیا میں بھیجا تو ایسے گھروں میں بھیجا کہ جنہیں اللہ نے بلند کرنے کی اجازت دی ہے، جنہیں اللہ نے بلند مقام اور مرتبہ قرار دیا، اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، یعنی اہل بیت کے پاکیزہ گھر، انبیاء کے اور ائمہ کے پاکیزہ گھر. پھر ائمہ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر ایک اور احسان کیا. وجعل صلاتنا علیکم، ہمارے آپ پر درود پڑھنے کو، یعنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھنے کو. ہم تو بڑا معمولی سی بات سمجھتے ہیں، مگر اس میں کیا کیا برکتیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں اسے درود پڑھنے کو قرار دیا. وما خصنا به من ولایتکم، اور ہمیں جو آپ کی ولایت کا عقیدہ اللہ نے دیا ہے ان دونوں چیزوں کو، یعنی جو عقیدے میں ہم آپ کے تعلق رکھتے ہیں اور جو عمل میں ہم آپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو قرار دیا. کیا؟ طیبا لخلقنا، ہماری خلقت کی پاکیزگی کا سبب، ریزن کہ ہماری ولادت پاکیزہ ہوئی. اور طہارت لانفسنا، ہمارے نفس ہماری روح کو پاک اور صاف اور طاہر بنانے کا سبب قرار دیا. وتزکیۃ لنا، ہماری تربیت کا باعث قرار دیا. وکفارۃ لذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار دیا. آپ اہل بیت کی ولایت اور آپ کی محبت کو. پوائنٹ نمبر 9، ائمہ ہی اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ. یہ بات بہت ذہن میں رہے. پلورلزم آج کل بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے، سب اللہ کی ہی تو بندے ہیں، سب اللہ کی ہی تو عبادت کر رہے ہیں، سب لوگ اچھے کام کی تو کوشش کر رہے ہیں. نا، ارشاد ہوا من اراد اللہ بدا بکم، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ وہ آپ اہل بیت سے سٹارٹ لے. یعنی جسے حقیقت میں اللہ تک پہنچنا ہے اسے چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کے در سے عقیدہ توحید کو لے اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرے. ہم ابتدا میں فرسٹ پوائنٹ میں اس بات کو اسٹیبلش کر چکے، محال معرفت اللہ. اگر وہ جگہ کہ جہاں اللہ کی معرفت مل سکتی ہے وہ کوئی ہے اس دنیا میں تو فقط محمد و آل محمد علیہم السلام چہردہ معصومین ہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی شخص اگر اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اس کا وہم ہو سکتا ہے، اس کا گمان ہوتا ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا. پوائنٹ نمبر 10 میں ارشاد ہوا ائمہ کی مدح کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنے فضائل و مناقب بیان کرنے کے باوجود، یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات ہم جشن کی محفل میں جاتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، چاہے نثر میں جب کوئی عالم بیان کرے یا شعر میں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے حد سے بڑھا دیا. آپ ہمیں بتائیے ائمہ کی حد کیا ہے تاکہ حد سے نہ بڑھایا جائے. ہاں، ائمہ نے خود جس ورڈ کو، خوب توجہ کیجیے گا، جس ورڈ کو اپنے لیے یوز کرنے سے منع کیا، ان کی اطاعت کا تقاضا ہے، ہمارے ان کی ولایت پر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ورڈ کو ان کے لیے یوز نہ کریں کیونکہ انہوں نے پسند نہیں فرمایا. مثلا چند ورڈز ہے کہ ائمہ نے پسند نہیں کیا کہ ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس ورڈ کو یوز کیا جائے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وگرنہ ان کے فضائل اور مقامات جو اللہ نے انہیں عطا کیے ان کی حد کیا ہے. ارشاد ہوا موالی اللہ احصی ثناءکم، اے میرے ائمہ، اے میرے مولا شہداء معصومین، میں آپ کی تعریف کو، آپ کی فضیلتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا، میں پہنچ ہی نہیں سکتا، میری لمیٹیشن سے باہر ہیں اللہ کے عطا کردہ وہ مقام جو اس نے آپ کو عطا کیے. ولا ابلغ من المدح کنکم، اور میں آپ کی جتنی تعریفیں کر لوں، جتنی فضیلتیں بیان کر لوں، میں آپ کی فضیلت کی حقیقت تک، اس کی گہرائی تک، اس کے اینڈ تک، اس کی لمٹ تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس کے بعد کہا جا سکے ہاں اب یہ حد سے زیادہ ہو گیا. یہ بات واضح ہو گئی، ان کے مقامات اور فضائل کی کوئی لمٹ ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ حدیث نبوی شریف جو فریقین میں متفق علیہ، آپ سب نے بھی سن رکھی ہوگی، اے علی اگر تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، تمام درخت پین یعنی ان کی لکڑیوں سے قلم بنایا جائے، اور تمام 7 سمندر، یہ 7 سمندر اس کا حجم کتنے لیٹر واٹر اس اوشن میں ہے کہ جو دنیا کا 75% سے زیادہ ایریا کور کیے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی کلومیٹر کی ڈیپتھ رکھتے ہیں. رسول فرما رہے ہیں، کائنات کے سب سے سچے انسان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سب انک بن جائے
اور کائنات کے جتنے انسان اور جتنے جن ہیں جن کے کوانٹیٹی بھی ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ آج 8 ارب انسان ہیں, لیکن جنوں کی کوانٹیٹی تو ہمیں نہیں پتا. یہ سب لکھنے والے بن جائیں تو علی آپ کی فضیلتوں کو شمار نہیں کر سکیں گے, یعنی کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات ذہن میں رہے. اور اس بات میں علی کے ساتھ ان کے 11 جانشین اور 11 بیٹے یعنی باقی 11 ائمہ بھی شامل ہیں. مگر یہ کہ کچھ ورڈز ایسے ہیں جو ائمہ نے ناپسند کیے ہیں اپنے ساتھ استعمال کرنے کے, کیونکہ ائمہ کی نگاہ میں وہ ورڈز اللہ سے مختص رہنا زیادہ بہتر ہے عقیدہ توحید کو خالص رکھنے کے لیے. ایک ورڈ ہے لفظ رب. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو. اگر یہ کسی چیز کے ساتھ اضافے کے ساتھ یوز ہو, رب الاسرہ عربی زبان میں بہت رائج ہے اس شخص کے لیے جو فیملی ہیڈ ہوتا ہے. رب الاسرہ, ربت بیت اس خاتون کو عربی میں کہا جاتا ہے جو ہوم میکر خاتون ہو, جو گھر سنبھالتی ہوں, گھرداری کرتی ہوں. لیکن یہ لفظ رب جب تنہا یوز ہو, ائمہ طاہرین نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کے لیے یوز ہو. لا تقولون اربابا وقولوا فینا ما شئتم, ہمیں رب نہ کہنا, باقی جو چاہو کہہ دینا, خوب غور کیجیے گا. یہ ایک ورڈ ہے لفظ رب. ائمہ نے اس بات کو چاہے کہ ان سے کہ اللہ سے یہ لفظ خاص رہے, لہٰذا ان کا سمجھدار فرما بردار ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں کبھی ان کی فضیلت میں اس لفظ کو استعمال نہیں کروں. دوسرا لفظ ائمہ نے منع کیا اپنے لیے استعمال کرنے کا, وہ ہے خالق, اور تیسرا لفظ ہے رازق. وقت نہیں ہے کہ روایات اور کلام معصوم پیش کیا جائے. ائمہ نے منع فرمایا, اس بات کو ناپسند کیا کہ کوئی ہمیں خالق کہے یا کوئی ہمیں رازق کہے, رزق دینے والا. اس میں کیا برائی ہے؟ بنیادی طور پہ کیا ائمہ رزق دے سکتے ہیں؟ یقیناً دے سکتے ہیں. کیا ان کے صدقے میں ہمیں رزق ملتا ہے؟ یقیناً ملتا ہے. ان ساری باتوں میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا میں ان کے لیے لفظ رازق کا استعمال کروں؟ نہیں. ائمہ طاہرین نے یہ چاہا ہے کہ اس لفظ خالق اور رازق کو اللہ عز و جل سے خاص ہونا چاہیے, اور یہ ان کی مدح اور تعریف اور فضائل میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. امام کی فرما برداری کا تقاضا ہے کہ میں ویسے ان کے فضائل بیان کروں جیسے انہوں نے چاہا ہے, اور ویسے نہ بیان کروں جیسے انہوں نے منع فرمایا. یہ 3 الفاظ جو ائمہ نے منع کیے. اگلا پوائنٹ, ائمہ واسطہ در فیض مادی. ہم نے سیکنڈ پوائنٹ میں جو لاسٹ ڈسکشن میں ہم نے پیش کیا تھا, اس پوائنٹ کو اسٹیبلش کیا تھا, اس بات کو سمجھایا تھا کہ جتنے بھی معنوی فیوز و برکات ہیں, یعنی جتنی بھی اسپریچول فائدے ہیں, وہ سب کے سب صرف ائمہ اہل بیت سے ہی ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ دنیاوی یعنی مٹیریل فائدوں کی آ رہی ہے. اس میں بھی اگر اللہ مادی نعمتیں بھی مخلوق کو دیتا ہے تو فقط رسول اور آل رسول کے واسطے اور وسیلے ہی سے دیتا ہے. ارشاد ہوا بکم فتح اللہ, آپ ہی سے اللہ نے اس عالم کائنات کا افتتاح کیا, اس کو سٹارٹ کیا. میں نے عرض کیا سب سے پہلی خلقت نورانی رسول اور آل رسول کی. وبکم یختم, آپ ہی پر اللہ اس کائنات کو اختتام کرے گا. وبکم ینزل الغیث, آپ ہی کے واسطے اور وسیلے سے اللہ بارش کو برساتا ہے. برساتا اللہ ہے, آپ کے واسطے وسیلے سے. وبکم ینفس ہم, اور آپ ہی کے واسطے وسیلے سے, آپ ہی کے ذریعے سے اللہ لوگوں سے ہم و غم کو, پرابلمز کو, پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اگلا پوائنٹ 12واں پوائنٹ 12 پوائنٹ, ائمہ کا کلام. اب تک جو بات ہوئی, خود ائمہ کی خلقت نور ہے, مگر فقط یہ نور نہیں ہے, ان سے جڑی ہوئی ان کی چیزیں, جن میں سب سے اہم کہ جو ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ بنا ان کے وجود کے بعد, وہ ہے ان ہستیوں کا کلام, جو باتیں انہوں نے فرمائی. زیارت میں ارشاد ہوا کلامکم نور, فقط آپ ائمہ اہل بیت نہیں بلکہ آپ کا کلام بھی نور ہے, لائٹ ہے, جس میں ظلمت کی, باطل کی, جھوٹ کی ذرا برابر گنجائش نہیں ہے. 13 پوائنٹ, ائمہ اور خیر کا آپس میں تعلق اور رشتہ. اس سے پہلے ایک پوائنٹ آیا تھا جس میں ہم نے ائمہ کا حق سے کیا رشتہ ہے وہ بیان کیا تھا, بلکہ حق کا ائمہ سے کیا رشتہ ہے.
اب آپ سنیے کہ خیر اور ائمہ کا کیا ریلیشن ہے. اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دو ہی طرح سے کیٹیگرائز ہوتی ہیں، وہ خیر ہوتی ہے یا وہ شر ہوتی ہے. خیر یعنی اچھائی. اب اس اچھائی کے لفظ میں ہر طرح کی پازیٹیو چیز، ہر طرح کی پازیٹیوٹی، جو بھی چیز جسے آپ پازیٹیوٹی سے، اچھائی سے جوڑ سکیں، وہ سب کے سب اس میں آ جاتی ہے. اور برائی میں ہر وہ چیز کے جس میں کسی نہ کسی انداز سے آپ جس کے لیے برائی اور شر کو جوڑ سکیں. کائنات میں جتنی بھی اچھائی ہے، جسمانی، روحانی، مادی، معنوی، ذاتی، فعلی، جس قسم کی اچھائی یعنی بہتری کا، یعنی گڈنس کا، ایک ہوتا ہے گڈ، ایک ہوتا ہے بیڈ، جتنا بھی گڈنس کا مفہوم ہے، جس بھی چیز کے لیے لفظ گڈ آ سکتا ہے، اس کا امام اور امامت سے کیا کس طرح کا ریلیشن ہے، خوب غور کیجیے. ان ذکر الخیر، اگر اس کائنات میں کہیں خیر یعنی اچھائی کی بات آتی ہے، کنتم اولہ، تو آپ ائمہ اہل بیت ہی اس کی سٹارٹنگ ہے. وہ اصلہ، اور آپ ائمہ اہل بیت ہی اس خیر اور اچھائی کی روٹ ہے. وہ فرعہ، آپ ہی اس کی برانچز ہے. وہ معدنہ، آپ ہی اس خیر کی مائن ہے. معدن ہے یعنی اس خیر کی کان ہے، اس خیر کے نکلنے کی جگہ ہے. وہ مأواہ، آپ ہی اس خیر کی اینڈنگ یعنی پلٹنے کی جگہ ہے. وہ منتہا، یعنی آپ ہی پر وہ خیر آ کر اپنے کمال تک پہنچتا ہے. یعنی اگر کائنات میں اچھائی کہیں پائی جا سکتی ہے تو وہ ضرور اہل بیت سے جڑی ہوئی رہے گی. اس کا دوسرا میننگ کیا ہے؟ اس کا دوسرا میننگ یہ ہے کہ اگر کائنات میں ہم کسی جگہ یا کسی شخص یا کسی چیز کو خیر سمجھ رہے ہیں اور اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ خیر نہیں ہے، وہ شر ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. 14 پوائنٹ، دین و دنیا کی کامیابی فقط ائمہ اہل بیت کے سبب. بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا، آپ اہل بیت کی ولایت ہے کہ جس کے صدقے، جس کے وسیلے، جس کے واسطے سے اللہ نے ہمیں ہمارے دین کے علوم عطا کیے. اب وقت نہیں ہے لیکن بہت واضح سی بات ہے، جتنے عقائد اور فروع، اصول و فروع ہم تک پہنچے، کرنے والے کام، نہ کرنے والے کام، جو کچھ ہم تک پہنچا رسول اور آل رسول کے مرہون منت ہے. وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنْيَانَا، اور آپ اہل بیت کی ولایت ہی کے وسیلے اور سبب سے جو کچھ ہماری دنیا میں فاسد تھا، یعنی ہمارے معاملات میں خراب تھا، اس میں اللہ نے بہتری عطا کر دی، اس کی اصلاح کر دی، اسے درست کر دیا. تو یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی پرابلمز آئیں تو ہمیں کس کا وسیلہ بنا کر، کس کا واسطہ بنا کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یا کن ہستیوں سے استغاثہ کرنا چاہیے. تو یہی ائمہ اہل بیت ہیں کہ جن کے وسیلے و واسطے سے اللہ ہمیں دین کے علوم بھی عطا کرتا ہے اور ہماری دنیا کو بھی بہتر بنانے کا باعث بنتا ہے. خوب غور کیجیے گا. 15 اور سب سے لاسٹ پوائنٹ جس پر ہم اپنی ڈسکشن کو تمام کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ مقام و منزلت امامت میں سے کچھ ہمارے دوستوں تک پہنچ سکی ہو. 15 پوائنٹ ہے، ائمہ خالق سے نزدیک ترین مخلوق. یعنی اس دنیا میں اگر مخلوق پروردگار نے اس زمانے میں جو 8 ارب ہیں اور ابتدا سے آج تک لگائے اور قیامت تک لگائے، نہ جانے کتنے ارب یا خرب انسان بن جائیں، اگر اللہ سے اپنے رتبے، اپنے مقام، اپنے منصب، اپنے مرتبے کے اعتبار سے کوئی مخلوق، کوئی ہستیاں سب سے زیادہ نزدیک ہیں، وہ فقط 14 انفیلیبل یعنی 14 معصومین ہیں کہ جن میں 12 ائمہ بھی شامل ہیں. ارشاد ہوا بڑے عجیب انداز سے، اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیت الاخیار الائمۃ الابرار لجعلتهم شفعائی. بڑی سمپل سی بات، اے پروردگار، یعنی پوری زیارت میں ہم ائمہ کو مخاطب کر رہے تھے، اینڈ میں ہم اللہ سے بات کرتے کہ اے اللہ، اگر مجھے تیری بارگاہ میں سفارش بنانے کے لیے، شفاعت کی خاطر تیری بارگاہ میں لانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اس کائنات میں کوئی محمد اور اہل بیت محمد کے جو ائمہ طاہرین ہیں ان سے زیادہ قریب اگر تجھ سے مجھے کوئی بھی مل جاتا تو میں اسے لے آتا، میں اسے اپنا
شفیع بنا لیتا، اس کی سفارش تیری بارگاہ میں لے آتا، لیکن میں کیا کروں کہ تو نے ان سے زیادہ قریب تر کسی اور مخلوق کو بنایا ہی نہیں ہے خود سے۔ لہٰذا اب زیارت آگے کنٹینیو ہوتی ہے آخری جملوں میں کہ میں تجھے ان کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے خود پر قرار دیا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ لیکن اس پوائنٹ میں اسٹیبلش کیا کیا جا رہا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی اللہ سے نزدیک ترین ہیں تو وہ فقط محمد اور اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اس 15 پوائنٹ کے اختتام کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بار الہ ہمیں آل محمد کی معرفت عطا فرما، ان کے مقام مرتبے ان کی منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں اہل بیت کی ولایت اور ان کے دشمنوں سے براءت کے عقیدے پر ثابت قدم فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل